العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طالوت اپنے لشکر فوج کو لے کر بیت المقدس سے ممالکہ کی طرف نکلا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر انہوں نے اپنے اس فوج والے قافلے کو یہ کہا کہ درمیان میں ایک نہر ہے جس سے تمہارا امتحان ہونا ہے فمن شرب منہ فلیس منی اس وقت کے اس طالوت امیر نے یہ کہا کہ جو اس میں سے پی لے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہے گا جو نہیں پیے گا وہ ہماری جماعت میں شامل ہے الا من اغترف غرفۃ بیدی مگر ایک چلو بھر کر کوئی پی لے گا تو اس کو اتنا پینے کی اجازت ہے زیادہ نہ پیا جائے فشربوا منہ تو گزرنے والوں میں سے اکثر لوگوں نے بہت پانی پیا الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہ پیا فلما جاوزہ جب وہ وہاں سے گزر گئے والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ایماندار ساتھی تھے وہ بھی گزر گئے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ نہر پار جا کر جب دیکھا جالوت سامنے تو کہنے لگے ہماری طاقت تو نہیں ہے ہم جالوت کا مقابلہ کریں جالوت اور اس کا لشکر تو بہت زیادہ ہے اب اس کا مقابلہ کون کرے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ جن لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا پورا یقین تھا ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر گئے اللہ کا حکم یہی تھا واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب جالوت اور اس کی فوجیں سامنے میدان میں آ گئیں تو ان لوگوں نے دعا شروع کر دی ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے رب ہمیں صبر اور حوصلہ عطا فرمائیے وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائیے
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ، پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، والحکمت، اور حکمت، دانائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جس قدر اللہ نے چاہا ان کو علم بھی عطا فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کا فساد نہ مٹائے تو پھر تو دنیا میں بڑا فساد ہو جائے اور یہ سارا بھر جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ ہے جو جہان والوں کے اوپر بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے اوپر پڑھی ہے، آپ پر تلاوت کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ رسولوں میں سے عظیم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم رسالت عطا فرمائی ہے۔ پچھلی آیات میں بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت سمیعیل علیہ السلام نے اس قوم کو جو بنی اسرائیل بڑی پس رہی تھی، مظلوم قوم تھی، عمالقہ نے بڑا ظلم کیا تھا، ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کیا، اولادوں پر بھی، اور بہت ظلم کیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام بنے، ادھر سے حکم آئے، اجازت ہو، تو وقت کے نبی نے ان کا امیر بنایا طالوت کو۔ مان نہیں رہے تھے کہ ہم امیر ہیں، طالوت غریب ہے، یہ کیسے امیر بنے گا؟ انہوں نے کہا ان کا علم بھی زیادہ ہے اور ان کا جسم بھی زیادہ ہے، لہذا امیر بنا دیے گئے۔ اب انہی کی امارت میں چلنا ہوگا۔ اب طالوت کی امارت میں، انہی کی سربراہی میں اب یہ لشکر تیار ہو گیا بنی اسرائیل کا۔ اب وہ چل پڑے تو راستے میں آیا ایک وہ نہر آئی تو اب اس کو کراس کرنا تھا۔ اب یہاں امتحان ہو رہا ہے۔ اب اس طرح امتحان فوج کا اور ایسے حضرات کا جو جہاد فی سبیل اللہ میں یا ایسا کوئی کام کرتے، ایسے امتحانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اب اس نہر سے پانی نہیں پینا، کوئی حکمت تھی، پانی زیادہ پی لیں گے بوجھل ہو جائیں گے اور مشکل ہوگی، یا کوئی اور ایسا نظام ان کے ذہن میں جو بھی تھا، تو انہوں نے مطلقاً روک دیا، پانی نہیں پینا، پیاس لگی ہے تو بس ایک چلو بھر کر پی لینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پینا۔ اب دریا سے گزرنے لگے، انہوں نے صاف ہی کہہ دیا اگر پی لیا تو پھر میرے ساتھ نہیں تعلق رہے گا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے جیسے ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت میری سنت سے پیار کرو، جو میری سنت سے ہٹ کر کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمارا اپنے نبی سے تعلق اسی عمل کے ساتھ ہی رہے گا کہ ہمارے عمل ایسے اچھے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعلیم فرمایا اسی طرح ہم کریں، ملاوٹ نہ ہو، بڑوں کی بے عزتی نہ ہو اور بدتمیزی نہ ہو اور ایسی کو برا سلوک نہ ہو اور سنت سے انکار نہ ہو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم۔ اب اس اللہ کے بندے طالوت نے اب اپنی قوم سے، اپنے لشکر سے، اپنی فوج سے کہہ دیا کہ جو پانی پی لے گا وہ ہمارا نہیں، وہ پانی پی چکا بوجھل ہو گیا، ایک چلو پی لے گا تو وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ چنانچہ امتحان کے اندر کچھ ناکام ہو گئے، اکثر ناکام ہو گئے۔ انہوں نے پانی پیا اور بہت زیادہ پیا اور پانی پی کر نکلے تو بہت زیادہ وہ بوجھل ہو چکے تھے۔ اب آگے نکلے تو اب سوچنے لگ گئے جالوت، اور جالوت 10 فٹ کا بندہ اور بہت بڑے قد و قامت والا اور بڑا ایک ظلم کرنے والا۔
اب اس کو بھی دیکھا اور اس کی بڑی فوج کو بھی دیکھا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. اب ایسے لوگوں نے تو فوراً انکار کر دیا، ہمارے بس کی تو بات نہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تم اپنے نظام کے لیے نکلے ہو، تمہاری جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا، تمہاری بیٹیوں کو انہوں نے لونڈیاں بنا لیا اور بچوں پر قبضہ ہو گیا، اب تم نکلے ہو جہاد کے لیے، تو اب یہ جہاد اپنے یعنی وہ آزادی حاصل کرو، نکلو، اللہ کا حکم ہے. طالوت امیر بنائے گئے، وقت کے نبی نے بنایا ہے، اب وہ تمہارے امیر ہیں، اب ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن وہ بوجھل ہو کر بیٹھ گئے. اب دوسرے حضرات وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے ساتھ چلے اور اللہ رب العزت کے نبی نے بنایا ہے امیر، ہم اللہ سے مانگتے ہیں دعائیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے. کئی بار ایسے ہوا، تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کے اوپر کلمہ اور کامیابی عطا فرمائی. اب ان کے دل میں پورا ایمان تھا، پورا یقین تھا. اب یقین والے حضرات ولما برزوا لجالوت وجنودہ، انہیں بھی نظر آ رہا تھا یہ اتنا بڑا یعنی طاقتور نوجوان ہے اور اتنی بڑی اس کی فوج ہے اور وہ بھی بڑے بڑے کڑیل ہے، اب ان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ ظاہری اسباب کی بجائے یہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. ربنا افرغ علینا، دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا مانگی گئی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بڑی لمبی دعا مانگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا حضور دعا مانگ رہے تھے، میں چلا گیا، سارے بدر کا چکر لگایا، پھر آیا، پھر دعا مانگ رہے تھے. اتنی لمبی دعا اللہ کے محبوب نبی نے مانگی اور دعا بھی یہ مانگی کہ یا اللہ میں یہ تھوڑے سے لایا ہوں، 313 لایا ہوں اور ادھر دیکھو کتنے زیادہ ہیں، یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا، یا اللہ ان کو سلامتی اور کامیابی عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا مانگی، بار بار کہتے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضور بار بار دعائیں مانگتے، لمبی دعا مانگی. تو دعا بہرحال اور بھی مقامات پر حضرات صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کیا اور یہاں بھی دعا مانگی. ایمان والے حضرات نے کہنے لگے کہ یا اللہ اب صبر بھی دیجئے، ثابت قدمی بھی دیجئے، مدد بھی کیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. یہ 313 ان میں سے ایسے نکلے، اس وقت یہ بھی 313 نکلے جو ایسا پانی پینے سے بچ گئے. انہوں نے اپنے امیر کی بات کو مانا کہ یہ ہمارے سربراہ ہے اور ہمارا قائد ہے، ہمارا یہ امیر ہے، ہم امیر کی بات کو مان کر چلیں گے. چنانچہ طالوت کی بات کو انہوں نے مانا، پانی نہ پیا. ایمان والے تھے، اللہ کی ذات میں نظر تھی، دعائیں مانگی، دعائیں مانگ کر آگے بڑھے اور جالوت کا مقابلہ کرنے لگے. اللہ رب العزت نے پھر اللہ نے فَعَزَبُوهُمْ، ان لوگوں نے ایسے جب قدم بڑھائے تو اللہ نے دشمن کو ناکام کیا. وہ ناکام ہوئے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی، اللہ رب العزت کا حکم ہی بار بار یہاں بیان کیا گیا. اللہ کے حکم سے کئی بار ایسے ہوا، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے اور یہ لوگ بھی اللہ کے حکم سے اب غالب آئے. وَقَتَلَ داؤد علیہ السلام، جو اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، لڑنے کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے، مقابلہ بھی نہیں کرنا تھا اور کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں تھا اور بلکہ انہیں اجازت بھی نہیں مل رہی تھی کہ آپ شامل ہو، آپ تو چھوٹے سے لڑکے ہیں اور ایسے آپ کو شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں. لیکن وہ چلے کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال کروں گا، کوئی چیز دینی پڑے گی، لینے پڑے گا. اپنے بھائیوں سے چھوٹے بھائی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اب بھائیوں کے ساتھ آنے والے. اب اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. جالوت جیسا ظالم آدمی حضرت داؤد علیہ السلام جو چھوٹی عمر میں تھے اس وقت ان سے قتل کیا اور کروایا. وقتل داؤد جالوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. کیسے مارا؟ وہ تو پوری زرہ پہن چکا تھا، لوہے کی بڑی زرہ. اب جسم پہ نہ تیر لگے نہ تلوار لگے، اب صرف یہ حصہ ننگا تھا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو
آواز آئی پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھائے ہوئے تھے ان کے وہ تھیلے میں تھے، اب اس میں سے نکالا، انہوں نے پتہ نہیں کیسے زور سے مارا، اب اس کی پیشانی پہ ایسے لگا کہ پار ہی نکل گیا، وہ گرا تو فوراً اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، یہ داؤد علیہ السلام ہے، جالوت ظالم کو انہوں نے ہلاک کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہترین حکومت بھی عطا فرمائی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، والحکمت، اور حکمت، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، یہ نبی تھے، جوان ہوئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت چونکہ 40 سال کی عمر میں اللہ دیتے ہیں۔ اب یہ اچھی حکمت کے ساتھ اور اتنے نیک کہ ہر وقت ان کا مسلح بھی آباد ہوتا تھا، اور اتنے باصلاحیت کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فیصلے کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام نیکی میں بھی بہت زیادہ اور فیصلے کرنے میں بھی بڑے ماہر، بہترین بادشاہ بھی، خلیفہ بھی، نبی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا۔ لوہے کو بھی اللہ نے ان کے ہاتھ پہ موم کر دیا، جیسے مٹی ہو، گارا ہو، آٹا ہو، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا۔ اب ایسے آٹا جیسے نرم ہوتا ہے، جو مرضی چیز بنا لو، داؤد علیہ السلام لوہے سے اس طرح کئی چیزیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کمالات دیے۔ داؤد علیہ السلام کو آواز بھی بڑی اللہ نے خوبصورت عطا فرمائی تھی، جب یہ زبور پڑھتے تو پرندے بھی ان کی آواز کے اوپر وہ یعنی سبحان اللہ کہتے، اور پرندے بھی سن کر حیران ہوتے، مچھلیاں بھی سنتی اور ساری مخلوق ان سے سنتی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں 16 مقامات پر ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ 16 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی باتیں تو یہ داؤد ہیں جنہوں نے ظالم جالوت کو مارا اور قتل کیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کی ساری نسل کو ہی خراب کر دیا، مال لوٹ لیا اور ان کی اولادوں پہ قبضہ کر لیا، بہت ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ اب ایسے ظالموں کا مقابلہ اللہ نے ایسے کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر فساد نہ مٹایا جاتا تو یہ تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی کے ذریعے سے کسی اپنی مخلوق کی حفاظت کروا لیتے ہیں۔ تو آخری آیت میں یہ دوسرے پارے کی آخری آیت جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور یہ تلاوت کس نے کی ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین نے، آخری نبی نے، ہمارے نبی نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے۔ اصل میں یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، آپ یہ واقعات ایسے نہیں سنا رہے، پرانے زمانے کی بات ہے، حضور نے قرآنی الفاظ میں ان کو بیان کیا، تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ رسولوں میں سے عظیم رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے عظیم رسالت کا مقام دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ساری کائنات کے نبی، آپ سچے نبی، امام الانبیاء والمرسلین نبی، اور آپ کا کلمہ جس امت کو نصیب ہوا وہی عظمت والے۔ تو یہ واقعات سبق بھی ہوتے ہیں اور دلیل بھی ہوتے ہیں۔ سبق یہ ہوتا ہے امت محمدیہ کو راستہ بتایا جاتا ہے، تم بھی ایسے صبر حوصلے اطمینان سے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے چلتے رہو گے، مدد اللہ کی آئے گی، اللہ رب العزت مہربانی سے تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سچی ہے جو رہنمائی کرتی ہے، ہمارے نبی کی پاک شریعت بہترین انسان بنانے والی، اللہ تعالیٰ اس پاک شریعت پہ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔